البیرونی برہان الحق ابو ریحان محمد البیرونی 3 ذوالحج 362 ہجری بمطابق 4 ستمبر 973 خوارزم بیرونی ازبکستان کے کراکرل پاکستان میں پیدا ہوئے۔ ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی مسلم دنیا کے ایک فلسفی مفکر، ماہر طبیعیات، ماہر معدنیات، ماہر بشریات اور سائنسدان ہیں، لیکن آپ کی اصل پہچان ریاضی، جیومیٹری اور فلکیات یعنی ایسٹرونومی ہے۔ ان مضامین میں ان کو گراں قدر خدمات کی وجہ سے ان کو نہ صرف عالم اسلام بلکہ پوری دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے وقت سے اتنا آگے تھے کہ آپ کے بہت سے دریافت کیے ہوئے عوامل آپ کے ہم عصر سائنسدانوں کے لیے ناقابل فہم تھے۔ بچپن سے ہی آپ ایک متجسس اور باریک بین ذہن کے مالک تھے اور مظاہر فطرت کا بغور مطالعہ کرتے رہتے تھے۔ آپ کے لیے ہر شے اپنے اندر حیرت اور عجائب کا ایک جہان لیے ہوئے تھی، اسی لیے آپ نے جو تحریر کیا تجربات سے حاصل کردہ ایک افق سے دوسرے افق تک وسیع ہے۔ اسلامی دنیا کا خالص ترین مفکر آپ اپنی مادری زبان کے علاوہ عربی، فارسی، عبرانی، یونانی اور سنسکرت زبان کے ماہر تھے۔ آپ سے تقریباً 140 کتب منسوب ہیں، جن میں نصف سے زیادہ کا تعلق ریاضی اور ایسٹرونومی سے ہے۔ البیرونی کو اسلامی دنیا کا خالص ترین مفکر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جہاں انہوں نے بہت سے انوکھے اور نئے موضوعات پر تحقیق کی، وہیں انہوں نے پہلے سے مروجہ نظریات پر شک کی انگلی بھی اٹھائی اور نہ صرف ان کے نقائص واضح کیے بلکہ ان کو ایک نئے اور اچھوتے انداز سے پیش کیا۔ آثار الباقیہ ان کی اولین اور اہم ترین کتابوں میں سے ایک ہے۔ اس پوری کتاب کا مقصد وقت کو ناپنے کا ایک ٹھوس طریقہ دریافت کرنا تھا۔ آپ نے یہ کتاب 27 سال کی عمر میں لکھنا شروع کی اور اپنی زندگی کے اگلے 35 سال اس پر کام کرتے رہے۔ اس مد میں آپ نے نہ صرف اپنے دور کی مختلف تہذیبوں کا تذکرہ کیا بلکہ ان تہذیبوں کا بھی ذکر کیا جو دنیا سے مٹ چکی تھیں۔ اس کتاب میں اہل فارس، اہل زرتشت بدھ مت کے پیروکار، وسطی ایشیا کے باسی، یہودی، عیسائی اور مسلم دنیا کے کیلنڈر زیر بحث آئے۔ یوں آثار الباقیہ اپنے اصل میں اس وقت کی دنیا کی ایک سائنٹیفک تحریک ہونے کے ساتھ ساتھ جدید سائنسی دلائل پر مبنی ایک جامعہ کتاب تھی۔ البیرونی کے تمام علمی کارناموں کو اگر ایک طرف رکھ دیا جائے اور صرف کتاب الہند ہی کی بات کی جائے تو یہ کتاب الگ سے اپنی انفرادی حیثیت رکھتی ہے۔ دوسری طرف اگر خالص علمی اعتبار جائے تو بھی کتاب الہند بہت سارے زاویوں سے منفرد اور لافانی انسائکلوپیڈیا ہے۔ البیرونی نے ہندوؤں کی زبان سنسکرت کو مورد الزام ٹھہرایا۔ ان کے مطابق سنسکرت ایک غیر سائنسی زبان تھی جس میں محاورات اور تشبیہات اس درجے میں شامل تھیں کہ کسی ایک شے کی تعریف و تفصیل ٹھوس طریقہ پر کرنا بہت مشکل تھا۔ تیسری بات، عمومی رائے کے برخلاف حالیہ دور کے کچھ محققین کا خیال ہے کہ کتاب الہند لکھنے کے لیے البیرونی نے پورے ہندوستان کا سفر نہیں کیا، بلکہ جس طرح البیرونی کو محمود اپنے دربار میں بخارا سے لایا تھا، اس طرح اس کے دربار میں بہت سے ہندوستانی علم بھی موجود تھے جو اپنے فلسفے اور علوم کے ماہر تھے۔ یہی البیرونی کی معلومات کا ذریعہ بنے۔ جس دور میں آپ پیدا ہوئے مرکزی خلافت دم توڑ چکی تھی اور اسلامی دنیا مختلف ریاستوں اور سلطنتوں میں تقسیم تھی۔ حقیقی اعتبار سے یہ ایک انتشار کا دور تھا، البتہ علم و دانش کی جستجو کا جو بیج لگایا گیا تھا اس فصل پر پھل لگنے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ البیرونی جس دور میں پیدا ہوئے اس دور میں مسلمان سائنسدان اور مفکرین دنیا بھر میں اپنا لوہا منوا چکے تھے۔ اس وقت مسلم دنیا کے کتب خانوں میں بیشتر یونانی کتب کا ترجمہ ہو چکا تھا اور یہ عام عوام کے لیے میسر تھیں۔ مزید یہ کہ اس زمانے تک کاغذ دستیاب تھا جس سے کتابیں لکھنے کا کام کافی آسان ہو چکا تھا۔ اس علم دوست ماحول میں البیرونی کو شروع ہی میں ایک نہایت قابل یونانی استاد مل گئے جن سے انہوں نے یونانی زبان سیکھی۔ آپ عظیم یونانی مفکرین جیسا کہ ارسطو، سقراط، فیثاگورس، جالینوس، اکلیدس،
بطلیموس اور ارشمیدس وغیرہ کی کتابوں کا اصل حالت میں مطالعہ کرنے کے قابل ہو گئے تھے۔ آپ نے بھی ان سے استفادہ حاصل کیا۔ آپ وقت کے مطابق علم کی کوئی ایسی شاخ نہیں تھی جس میں دلچسپی نہ رکھتے ہوں، لیکن جن مضامین سے آپ شروع دن سے منسلک ہوئے اور تمام عمر آپ کی خصوصی دلچسپی کا مرکز رہیں، وہ موضوعات ریاضی، جیومیٹری، فلکیات اور فلسفہ ہیں۔ اس کے علاوہ دینی علوم جیسے فقہ اور الہیات میں بھی عبور رکھتے تھے۔ ویسے بھی اس دور میں علمی حلقوں میں دینی اور دنیاوی علوم کی تقسیم ویسی نہیں تھی جیسی آج سمجھی جاتی ہے۔ کسی بھی علمی تحقیق کے لیے کسی مضبوط ادارے یا شخصیت کی سرپرستی ایک بنیادی ضرورت نے خوش قسمتی سے البیرونی کی خوارزمی شہزادے ابو منصور کی شکل میں ایک صاحب علم ہستی کی سرپرستی مل گئی۔ وہ خود بھی ایک قابل ریاضی دان اور ماہر فلکیات تھے۔ ابو منصور نے ہی البیرونی کو اقلیدس کی جیومیٹری اور بطلیموس کی فلکیات سے متعارف کروایا۔ 17 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے آپ ایک ماہر ریاضی دان کے طور پر اپنا نام بنا چکے تھے، لیکن آپ کی شہرت ابھی خوارزم تک ہی محدود تھی۔ 25 سال تک آپ خوارزم ہی میں مقامی حکمرانوں کے زیر سایہ کام کرتے رہے، لیکن اپنے علم میں اضافے کے لیے وہ کسی بڑے علمی مرکز تک سفر کے متمنی تھے، اس لیے آپ بخارا چلے گئے۔ کچھ عرصہ یہاں قیام کے بعد آپ بحیرہ کیسپیئن کے کنارے بورگان نامی علاقے میں امیر قابوس کے پاس گئے اور اپنے علمی تحقیقی کام کو جاری رکھا۔ یہاں آپ کی ملاقات ایک عظیم علمی شخصیت ابن سینا سے ہوئی، جو علمی قد کاٹ میں البیرونی کے ہم پلہ تھے۔ اگرچہ یہ دونوں شخصیات رہتی دنیا تک اپنی علمی خدمات کے باعث زندہ جاوید رہیں، مگر ان کا تبادلہ خیال اختلافات رائے، نظریاتی اختلاف اور علم و دانش کی چاشنی سے بھرپور رہا۔ ابن سینا سے ملاقات کے بعد البیرونی نے ان سے خط و کتابت کا سلسلہ جاری رکھا اور اس نے ابن سینا کے سامنے مختلف خطوط میں 18 سوالات پیش کیے۔ پھر ان کے جوابات پر بھی دونوں میں عمدہ قسم کی علمی بحث اور مکالمہ جاری رہا۔ 18 سوالات میں 10 کا تعلق ارسطو کے فلسفہ کائنات اور اجرام فلکی سے تھا، باقی 8 کا تعلق سائنس اور فزکس کے عمومی موضوعات سے تھا، جس میں پانی، روشنی اور حرارت کے بہاؤ کے متعلق سوالات موجود تھے۔ یہ خط و کتابت آج بھی مکالمہ کے طور پر موجود ہے اور اس میں وہی گہرائی اور روانی ہے جو 1000 سال بعد آج کے دور کے سائنسی مباحثوں کا خاصہ سمجھی جاتی ہے۔ 994 عیسوی میں مشہور مسلم ماہر فلکیات الخجندی نے سورج کے مشاہدے سے ریز شہر کے ارض بلد معلوم کیے۔ البیرونی نے الخجندی کے مشاہدات اور حساب کو غلط ثابت کیا اور اس میں موجود کمزوریوں کی درست نشاندہی کی۔ اس سے بطور ماہر فلکیات البیرونی کی شہرت ہر طرف پھیل گئی۔ یہاں سے ایک اور علمی سفر کا آغاز ہوا، جب عظیم فاتح سلطان محمود غزنوی نے ابن سینا اور البیرونی کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ ہی سلطان محمود غزنوی جس دور میں ابن سینا اور البیرونی علم کے میدان میں روشنی کے چراغ جلا رہے تھے، محمود غزنوی ایک ابھرتی ہوئی طاقت کے طور پر سامنے آ رہا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے ایک روایتی جنگجو سے بڑھ کر ایک عظیم سلطنت قائم کرنے کا خواب دیکھا اور اس نے غزنی کو اپنے دارالسلطنت کے طور پر منتخب کیا، اور جیسا کہ اس زمانے کے بادشاہوں کا وتیرہ تھا، محمود کو اپنے دربار کے لیے اہل و علم دانش کی ضرورت تھی۔ سامانی سلطنت پر قبضہ کرنے کے بعد محمود غزنوی نے ابن سینا اور البیرونی کو ان کی مرضی کے برخلاف اپنے ساتھ غزنی لے جانے کا فیصلہ کیا۔ ایسے میں ابن سینا نے وہاں سے فرار ہو کر اپنی جان بچا لی، مگر البیرونی سلطان محمود کی گرفت میں آ گئے اور وہ انہیں اپنے ساتھ اپنے دربار غزنی میں لے آیا، جہاں 1030 عیسوی میں سلطان کی وفات تک یہ سلطان کے ساتھ ہی رہے۔ محمود غزنوی کے دربار میں اگرچہ البیرونی مزین میں شامل تھے، لیکن اس کے باوجود آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت نہیں تھی، تو اس تمام عرصے میں البیرونی اپنے علم و تحقیق کے کام سے منسلک رہے، لیکن سلطان کے ساتھ ان کا تعلق ہمیشہ ایک تناؤ کا شکار رہا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سلطان کی وفات کے بعد جب اس کا بیٹا مسعود تخت پر فائز ہوا تو اس نے البیرونی کو مکمل آزادی دی، مگر اس کے باوجود البیرونی نے اپنے وطن واپس لوٹنے کی کوشش نہیں کی اور نہ صرف باقی زندگی وہیں پر گزار دی، بلکہ سلطان مسعود غزنوی کے ساتھ
اظہار عقیدت کے طور پر اپنی کتاب القانون کو سلطان کے نام سے منسوب کیا۔ علم فلکیات کی یہ عظیم کتاب آج بھی قانون المسعودی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ البیرونی نے ریاضی، جیومیٹری، فلکیات، طب، معدنیات، فلسفہ اور بشریات جیسے علوم میں اپنی چھاپ چھوڑ دی ہے۔ پنجاب کے شہر پنڈ دادن خان میں البیرونی کے اہم ترین کارناموں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے تجرباتی طریقہ سے زمین کا ریڈیس معلوم کیا، جو آج کی جدید ترین ٹیکنالوجی سے معلوم کیے گئے ریڈیس سے قریب ترین ہے۔ اس مقصد کے لیے البیرونی نے اپنے وقت کے رائج طریقوں سے یکسر ہٹ کر ٹریگنومیٹری کے اصولوں کے مطابق ایک بالکل انوکھا طریقہ وضع کیا، جس میں آپ نے پہاڑی کی اونچائی اور افق سے بننے والے ظاہرین کو استعمال کیا۔ یہ سارا تجربہ آپ نے پنجاب کے شہر پنڈ دادن خان میں قلعہ نندنا میں کیا۔ آپ کی کتاب تحدید النہایہ میتھمیٹیکل جیوگرافی میں ایک شاہکار کتاب ہے، جس میں آپ نے مختلف شہروں کے درمیان فاصلے پر زمین پر ان کے کوارڈینیٹس نکالنے کے اصول قائم کیے، کعبہ کی سمت معلوم کرنے کے مسئلہ کا پریکٹیکل حل کیا۔ اس کتاب میں آپ نے ٹریگنومیٹری کے اصولوں پر مکہ کی سمت بھی نکالی اور یوں مسلمانوں کے ہاں نماز کے لیے کعبہ کی سمت معلوم کرنے کے مسئلے کا پریکٹیکل حل پیش کیا، اور اس کے علاوہ آپ نے پہاڑوں کے بننے کی عمل اور فوسلز پر بھی تحقیق کی۔ عظیم یونانی ماہر فلکیات بطلمیوس، جیسے ٹولمی بھی کہا جاتا ہے، علم فلکیات کے بانیوں میں سے تصور کیے جاتے۔ ان کی کتاب المجسٹ ایسٹرونومی کی مضمون پر عمل کتاب کی حیثیت رکھتی ہے۔ ٹولمی نے دوسری صدی میں جیوسینٹرز کا نظریہ پیش کیا، جس کے مطابق سورج اور دیگر اجرام فلکی زمین کے گرد گھومتے ہیں اور زمین ساکن رہتی ہے۔ اس کے برعکس زمین سمیت تمام اجرام فلکی کے سورج کے گرد گردش کے نظریے کو ہیلیوسنٹرزم کہتے ہیں، اور یہ 16ویں صدی میں پیش کیا گیا۔ البیرونی نے اپنی تحقیق میں یہ محسوس کیا کہ ٹولمی کی تحقیق میں بعض اوقات اس نے ایسی ویلیوز کو استعمال ہی نہیں کیا جو اس کی تحقیق کے خلاف جاتی تھیں، اور صرف وہی ویلیو استعمال کی جو اس کے نقطہ نظر کو مضبوط کرتی تھیں۔ البیرونی نے جو سینٹرزم کو یکسر رد تو نہیں کیا، مگر ٹولمی جن مشاہدات کی وجہ سے اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ تمام مشاہدے حتمی ثبوت نہیں تھے، بلکہ انہیں مشاہدات سے یہ ہیلو سینٹرزم بھی ثابت کیا جا سکتا تھا، اور ہے۔ جمعہ 2 رجب 440 ہجری بمطابق 9 دسمبر 1048 کو 75 سال کی عمر میں اس عظیم انسان کا انتقال ہوا، اور آپ کو افغانستان کے شہر غزنی میں سپرد خاک کیا گیا۔ یاد رہے، اگر آپ ٹیلیسکوپ کوارڈینیٹس 17.9 ڈگری عرض بلد اور 92.5 ڈگری یعنی طول بلد کر دیں تو چاند کا جو حصہ آپ کے سامنے ہوگا اس کو البیرونک کریکٹر کہا جاتا ہے۔ چاند کا یہ گوشہ 10ویں صدی کے عظیم مسلمان سائنسدان، ریاضی دان اور فلسفی ابو ریحان البیرونی کے نام سے منسوب ہے۔ امید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی، تو اس ویڈیو کی دیکھنے کے بعد چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کمنٹ بھی کریں، اور یاد رہے کہ بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔